تحریک خلافت 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا اور جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں یعنی ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ نمبر 3، ترکوں کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تحریک عدم تعاون۔ اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل تھے: نمبر 1، حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کر دینا یعنی کہ ان کو چھوڑ دینا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ اور بچوں کو اسکول اور کالجوں میں نہ بھیجنا، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ تحریک ہجرت۔ 1920 میں چند علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ برصغیر دارالحرب ہے اور مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیداد بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے اور افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ اس وقت مصطفیٰ کمال اتاترک جو کہ جدید ترکی کے بانی تھے، انہوں نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک یہیں پر ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ 1928۔ جواہر لال نہرو انہوں نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی اور نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر بری طرح پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین جو تعلقات تھے وہ حد سے زیادہ خراب ہو گئے۔